ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے شاعری میں مناسبت الفاظ کی مختلف صورتیں۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ شعر کی بنیاد خیال اور الفاظ پر ہوتی ہے۔ شعر کی تعریف میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جب خوبصورت خیال خوبصورت الفاظ کا جامہ پہن لے تو شعر ہے۔ اس سادہ سی تعریف سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ خیال اور الفاظ میں معنوی اور صوری مناسبت ضروری ہے، یعنی الفاظ خیال کے مطابق اور مناسب ہوں۔ گویا جیسی بات کہی جائے ایسے ہی الفاظ استعمال کیے جائیں۔ ہماری شاعری کے مصنف نے الفاظ کی اس مناسبت کی مختلف صورتیں بیان کی جاتی ہیں، ان کی تفصیل عرض ہیں۔ مناسبت الفاظ کی دو صورتیں ہیں، لفظ کی مناسبت سے خیال سے، لفظ کی مناسبت خیال سے اور لفظ کی مناسبت لفظ سے۔ پہلی صورت بلاغت کلام میں داخل ہے اور دوسری فصاحت کلام میں۔ اب فصاحت اور بلاغت کیا ہے، یہ پچھلی ویڈیوز میں تفصیلاً ان پہ بات ہو گئی ہیں۔ تو پہلی صورت کی مزید دو حیثیتیں ہیں، ایک ہے آواز کے اعتبار سے، دوسری ہے معنی کے اعتبار سے۔ اب لفظ کی مناسبت آواز کے اعتبار سے کیا ہے؟ تو آواز کے اعتبار سے خیال کے ساتھ لفظ کی مناسبت یوں ہے کہ بعض الفاظ کی آواز نرم اور نازک ہوتی ہے اور بعض کی سخت اور کرخت، بعض کی شیریں اور لطیف، بعض کی بھیانک اور مہیب۔ اس لیے شاعر کو لازم ہے کہ جس طرح کی بات کہنا مقصود ہو اسی طرح کے الفاظ لائے جائیں، یعنی غصے کے اظہار کے لیے سخت الفاظ استعمال کرے، کیونکہ ایسی صورت میں لفظوں کی آواز ان کے معنی کو اور زیادہ واضح کر دیتی ہے اور شعر کا اثر بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ شعر دیکھیں، جو تمہاری طرح تم سے کوئی جھوٹے وعدے کرتا، تمہیں منصفی سے کہہ دو تم ہی اعتبار ہوتا۔ جو تمہاری طرح تم سے کوئی جھوٹے وعدے کرتا، تم ہی منصفی سے کہہ دو تم ہی اعتبار ہوتا۔ یہ داغ دہلوی کا شعر ہے۔ مزاح داغ دہلوی کے اس شعر میں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ عاشق اپنے محبوب سے وعدہ خلافی کی شکایت کر رہا ہے۔ اس اعتبار سے لازم یہی تھا کہ محبوب کی موجودگی میں اس کے لیے ایسے ہی نرم اور ملائم آواز استعمال ہوں جو اس کے نازک دل پر گرانی کا باعث نہ بنے اور شاعر کا مقصد جس اثر کو پیدا کرتا ہے وہیں پیدا ہو۔ اگر یہاں کوئی افسر اپنے ماتحت کے لیے جو انداز اور الفاظ استعمال کرتا ہے ایسا انداز اختیار کیا جاتا تو بڑی واضح سی بات ہے کہ مطلوبہ اثر پیدا نہ ہو سکتا تھا۔ اسی مناسبت کی مزید وضاحت مندرجہ ذیل شعر بندی سے بخوبی ہوتی ہے۔ فوج کفار کا ہر سو سے وہ یلغر و غرو، فوج کفار کا ہر سو سے وہ یلغر و غرو، گھیرنے فخر سلیماں کو چلے سینکڑوں دیو، نیزے تانے ہوئے گردان عرب صورت گیو، گرد کہتی تھی اکھڑنے کو ہے گیتی کی نیو، زلزلے ہیں کہ قدم اپنے ہٹاتی ہے زمیں، کربٹیں لے کے تنابوں کو تڑاتی ہے زمیں۔ یہ آرزو کا شعر ہے۔ حضرت امام حسین پر چاروں طرف سے افواج مخالف کا دھاوا ہوا، اس لیے مصرع میں یلغر اور غیو دونوں لفظ لشکر کی آمد اور اس کے زور و شور کا نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ تیسرے مصرع میں گرد اور گیو سے بھاری بھرکم لہیم شہیم پہلوانوں کا تصور ابھرتا ہے اور یوں میدان جنگ اپنی تمام تر ہیبت ناکیوں کے ساتھ
ہماری چشم تصور کے سامنے آ جاتا ہے۔ مناسبت الفاظ کی یہ صورت اس وقت اور زیادہ صاف، واضح اور بڑموقع نظر آتی ہے جب شاعر اپنے الفاظ کا استعمال کرتا ہے جن سے وہیں آواز پیدا ہوتی ہے۔ مثنوی سحر البیان میں میر حسن شہزادہ بے نظیر کی پیدائش کے جشن کا ذکر کرتے ہوئے سازندوں کو اپنے ساز وغیرہ درست کر کے بطور آزمائش ان کا استعمال دکھاتے ہیں، جیسا کہ دیا چوب کو پہلے بم سے ملا، لگی پھیلنے ہر طرف کو صدا، کہا زیر نے بم سے بہر شگوں، کہ دوں دوں خوشی کی خبر کیوں نہ دوں۔ یہ میر حسن کا شعر ہے۔ میر انیس کے یہ دو مصرے بھی اسی مناسبت کی مثال ہے۔ ڈنکا بجے جہاں میں نہ کیوں دم بدم میرا، یہ میر انیس کا ایک مصرع ہے، اور دوسرا مصرع بھی میر انیسی کا ہے۔ گر دون دوں کے پار ہوئی طبل کی صدا۔ بعض اوقات بعض شاعر اس مناسبت کا خیال نہیں رکھ سکتے۔ اس صورت میں ان کے کلام میں جو مختلف عیب در آتے ہیں، اس کی مثال مصنف کی ایک لکھنوی شاعری کے اس قطعے سے ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ کوئی یہ میرے تغافل شعار سے کہہ دیں کہ آپ زر نوازی جو مہروار کریں، تو باوجود تقاضائے مرگ و شدت نزا ہم اور ابھی نفس چند انتظار کریں۔ ریحان لکھنوی کا شعر ہے۔ اس قطعے کے الفاظ معنوی اعتبار سے تو مناسب ہیں، مگر دوسری حیثیتوں سے بالکل نامناسب۔ دل عاشق کی بے قراری اور محبوب کی روایتی بے اعتنائی، بے پرواہی کے اس مضمون کو الفاظ کی نامناسبت نے غارت کر کے رکھ دیا ہے۔ اچھا، لفظ کی مناسبت معنی کے اعتبار سے ابھی تک جو ہم نے بات کی تھی وہ لفظ کی مناسبت آواز کے اعتبار سے۔ شروع میں بتایا تھا کہ اس مناسبت الفاظ کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت لفظ کی مناسبت خیال سے، لفظ کی مناسبت لفظ سے۔ تو ہم نے لفظ کی مناسبت آواز کے اعتبار سے بات کی، اور ابھی ہم بات کر رہے ہیں لفظ کی مناسبت معنی کے اعتبار سے۔ اچھا، اس کے بعد آگے ہم نے بات کی تھی پہلی صورت بلاغت کے کلام میں داخل ہے، بلاغت کلام میں داخل ہے، اور دوسری صورت فصاحت کلام میں۔ تو ابھی تک جو بات کی تھی وہ آواز کے اعتبار سے، یعنی بلاغت کلام میں جو داخل ہے اس پہ بات کی تھی، اور ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں معنی کے اعتبار سے، یعنی فصاحت کلام میں جو بات داخل ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ پہلے کچھ حصہ ہوا تھا۔ لفظ کی مناسبت معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ تو کوئی بھی بات کہنے کے مختلف اسلوب ہو سکتے ہیں، ایک ہی بات کو کئی طرح سے کہا جا سکتا ہے، لیکن سب سے اچھا انداز اور طرز ادا وہی ہے جو جذبات کے ابلاغ کے ساتھ کہنے والے کے دل کی حالت کو بھی دکھا دے، یعنی بات کہنے والے کے خیالات کے ساتھ ساتھ اس کے جذبات بھی سمجھ میں آ جائے، جو ان خیالات کے ساتھ کہنے والے کے دل میں بھی پیدا ہو جائے۔ انتخاب الفاظ میں یہ بہت ضروری ہے، وگرنہ اس بات کا لحاظ نہ رکھا جائے گا تو کلام میں شریعت پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہاں ایک بات یہ ذہن نشین کرنا چاہیے کہ بظاہر ہم معنی الفاظ تاثیر اور اثر میں یکساں نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر لفظ جیل اور زندہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، مگر جو خیالات جیل کے ساتھ وابستہ ہیں وہ زندہ کے ساتھ نہیں۔ اسی طرح زندہ کے ساتھ جو وابستہ ہیں وہ خیالات جیل سے مختلف ہیں۔ یہی حال دیوانہ اور پاگل ہے، شمع اور موم بتی ہے، پروانہ اور پتنگا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی الفاظ ایک ہی چیز پر دلالت کرتے ہیں، مگر ان کے لغوی معنی یکساں نہیں ہوتے، اس لیے ان کا اثر بھی یکساں نہیں ہوتا۔ مثلاً رزاق، غفار، خلاق، قہار، ان تمام سے مراد خدا تعالیٰ کی ذات ہی ہے، لیکن ہر لفظ خدا کی ایک خاص صفت پر دلالت کرتا ہے، لہٰذا ان کے استعمال کرتے وقت مناسبت مقام کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔
الفاظ کی مناسبت پر صرف اثر و تاثیر کی کمی یا زیادتی کا انحصار نہیں، بلکہ اثر کی نوعیت بھی اثر و بیشتر اسی میں منحصر ہے۔ ممکن ہے ایک بات ایک انداز سے رقاقت و ابتذال کو ظاہر کرے، مگر اس کو دوسری طرح بیان کرنے سے سنجیدگی و متانت آ جائے۔ مثال کے طور پر یہ دو اشعار بغور دیکھیں۔ ادا جان لیتی ہے جانی تمہاری، ادا جان لیتی ہے جانی تمہاری، اور ستم ڈھا رہی ہے جوانی تمہاری۔ ایک نامعلوم شاعر کا شعر ہے۔ اگلا شعر ہے، ہر ادا مستانہ سر سے پاؤں تک چھائی ہوئی، اف تیری کافر جوانی جوش پر آئی ہوئی۔ یہ بھی ایک نامعلوم شاعر کا شعر۔ ان دونوں شعروں میں جوانی اور جوانی کے مختلف اداؤں کی کیفیت کا بیان ہوا ہے، مگر صرف طرز ادا کے فرق سے پہلے شعر میں دوسرے کی نسبت کہیں زیادہ ابتذال اور بازاری پن آ گیا ہے۔ سوکھیانہ پن بھی اس کو کہا جائے گا، عامیانہ پن بھی اس کو کہا جائے گا۔ مزید مثالیں عرض ہیں۔ یہ قصہ وہ نہیں تم جس کو قصہ خاں سے سنو، یہ قصہ وہ نہیں تم جس کو قصہ خاں سے سنو، میرا فسانہ غم خود میری زباں سے سنو۔ واہ! فسانہ جگر و قلب خوں چکا سن لو، جو سن سکو تو ہماری بھی داستاں سن لو۔ ساغر دل خوں سے مالا مال رہتا ہے میرا، اہل دل گر مست رہتے ہیں تو اسے جام کے۔ دل پر خوں کی ایک گلابی سی عمر بھر ہم رہے شرابی سے۔ ڈرتا ہوں مالکان جزا چھاتی دیکھ کر، کہنے لگیں نہ واہ رے زخم اس کے ہوتے کا، اس کے ہاتھ کا۔ نظر لگے نہ کہیں اس کے دست و بازو کو، یہ لوگ کیوں میرے زخم جگر کو دیکھتے ہیں۔ شاعر کے کلام کی اصل غرض اثر پیدا کرنا، اس لیے مطلوبہ اثر کو پیدا کرنے کی غرض سے اثر کی نوعیت کی مناسبت سے لفظوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اوپر کی مثالوں میں اثر کی مختلف کیفیات کا اندازہ لگانے میں ہمیں کسی دقت یعنی کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ جہاں اثر زیادہ محسوس ہوتا، اس کی وجہ یہی ہے کہ شاعر نے لفظوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر اور اثر کی نوعیت کو ذہن میں رکھ کر کیا ہے۔ ایک باکمال شاعر اپنی اسی قادر الکلامی سے غم کی بات کر کے لوگوں کو ہنسا بھی سکتا ہے اور خوشی و مسرت کے ذکر سے رلا بھی سکتا ہے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد ان کے بیمار بیٹے عابد کو، جو اپنی بیماری کی وجہ سے شریک جنگ نہ ہو سکتے تھے، یزیدی افواج نے گرفتار کر لیا اور انہیں بیڑیوں اور ہتھکڑیوں کا زیور پہنا دیا، تو اس موقع کو میر انیس نے اس طرح بیان کیا ہے۔ شیر شبیر کا جکڑا گیا زنجیروں میں۔ آپ دیکھیں کہ شاعر نے ان الفاظ اور خیال کی مناسبت سے ایک بیمار، ناتواں اور کمزور انسان کی بے بسی کی تصویر کو کس قدر شاندار اور دبدبہ آمیز انداز میں بیان کر دیا ہے۔ اسی طرح کی ایک اور مثال میر انیس کے جادو نگار قلم کا نتیجہ دیکھیں۔ صحرائے کربلا کی گرمی، سفر کی تکان اور امام والا شام کی بے سر و سامانی کا نقشہ کس قدر مؤثر ہے۔ کرسی منگا کے بیٹھ گئے ایک طرف امام، رتبے میں ہو گئی وہ زمیں عرش احتشام۔ پر تو فگن تھا نور رسالت مآب کا، سر پہ لگا تھا چتر زری آفتاب کا۔ میر انیسی کا شعر ہے۔ اسی طرح اگلی جو بات ہے وہ لفظ کی مناسبت ہم لفظ سے کریں گے۔ تو مناسبت الفاظ کی اس صورت کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ایسے الفاظ لائے جائیں جن کے ادا کرنے میں زبان نہ رکے۔ کلام کی یہ خوبی صفائی اور روانی کہلاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی آواز انفرادی اور مجموعی اعتبار سے خوشگوار اور کانوں کو بھلی لگے۔
اس سلسلے میں یہ بات ذہن نشین کرے کہ لفظوں کا فصیح ہونا ہی کافی نہیں، کیونکہ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ فصیح اور خوشگوار الفاظ کانوں کو بھلے نہیں لگتے، یا عبارت میں ناہمواری اور کھردراپن آ جاتا ہے۔ بے خود موہانی کے اشعار ملاحظہ کریں، جو امتحان کا نہ حسر اس پہ فتنہ جو کرتے، ہم اور یوں دل مجبور کو لہو کرتے۔ یا پھر خدائے سخن میر تقی میر کا یہ شعر دیکھیں، ہم نے تو پرفشانی نہ جانی کہ ایک بار پرواز کی چمن سے سو صیاد کی طرح۔ اب دیکھیں دونوں اشعار میں الفاظ کی فصاحت میں کلام نہیں، لیکن پہلے کا اور دوسرے شعر کے پہلے مصروں میں بھی ترتیب حسر اور میر کے مصرے میں سو صیاد کے متصل آ جانے سے غرابت کا احساس ہوتا ہے اور شعروں کی روانی میں زبردست رکاوٹ آ گئی۔ کلام کا یہ تنافر الفاظ کہلاتا ہے۔ اسی طرح سابقہ صفحات میں نذیر اکبر آبادی کے طویل قطعے کا یہ شعر دیکھیں، پاؤں پڑتے ہی غرس اس استخوان نے آہ کی اور کہا ظالم کبھی ہم بھی تو رکھتے تھے جاں۔ اب پہلے مصرعے میں اس اور اس کی آواز نے ایک انتہائی ناگواری کا عالم پیدا کر دیا، حالانکہ دونوں الفاظ اس اور استخوان دونوں ہی فصیح ہیں۔ یہاں اس کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ جس طرح فصیح اور مانوس الفاظ اپنے سیاق و سباق سے مل کر امیت صوت کی صورت پیدا کرتے ہیں، اور اس طرح نامانوس اور غیر فصیح الفاظ بعض اوقات اپنے گرد و پیش کے لفظوں سے مل کر خوشگوار کیفیت پیدا کر سکتے ہیں۔ میر انیس کے ایک مرثیے میں حضرت امام حسین کی جنگ کی تیاری کے بارے میں یوں آیا ہے، باندھی کمر نماز سحر پڑھ کے شاہ نے مانگا فرس خدیوں فلک بارگاہ نے۔ یہاں خدیوں فلک فرس وغیرہ اگر موجودہ صورت میں نہ ہوتے تو غرابت پیدا ہو جاتی، مگر یہاں یہ تمام الفاظ انتہائی خوبصورت کیفیت کا باعث ہیں۔ ان کے جگہ اگر دوسرے الفاظ لانے کی کوشش کریں تو فصاحت کی موجودہ صورتحال بالکل ختم ہو جاتی۔ فصاحت کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ کلام میں کوئی غیر مانوس، غریب اور اجنبی نہ، مگر یہ شرط ہر جگہ ضروری معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ بعض جگہوں پر غرابت سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ شعر میں روانی کا وصف پیدا کرنے کے لیے اس بات کا لحاظ بھی ضروری ہے کہ الفاظ کو بہت زیادہ دبا کر یا کھینچ کر نہ پڑھا جائے، بلکہ ان کی اصل آواز ہی کو فطری انداز میں ادا کیا جائے۔ اور آخری بات، ترنم اور مناسبت الفاظ۔ ترنم جو شعر کے حسن و جمال اور اثر و تاثیر کا ایک خاص ذریعہ ہے، وہ بھی اسی مناسبت الفاظ کا نتیجہ ہے۔ اچھا، اس سے میں شک نہیں کہ موزونیت بھی کلام میں ترنم پیدا کرتی ہے، مگر اس ترنم میں لفظوں کے مناسب انتخاب اور ان کی موزوں ترتیب سے یہ خاصیت بڑھائی جا سکتی ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے شاعر کو انتخاب اور ترتیب الفاظ میں انفرادی اور مجموعی آواز کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ علامہ اقبال کا یہ شعر اس کی بہترین مثال کہا جا سکتا ہے، کرم اے شہ عرب و عجم کے کھڑے ہیں منتظر کرم، وہ گدا کہ تو نے عطا کیا جنہیں دماغ سکندری۔ اسی طرح بہادر شاہ ظفر کا ایک شعر ہے، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا۔ خیال میں بلندی اور باریکی تو فطری ہو سکتی، مگر کلام میں صفائی اور روانی کے لیے مشق اور ممارست بہت ضروری ہے، لیکن ذوق سلیم کی رہنمائی کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ اسی طرح شاعر کو تلازمے اور مرات النظیر جیسی صنعتوں کا استعمال بھی انتہائی سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔
عزیز طلبہ، آج کے اس سبق میں، آج کے اس لیکچر میں ہم نے کیا پڑھا؟ تو ہم نے پڑھا مناسبت الفاظ کی مختلف صورتیں، ان میں ان سب کا خلاصہ کلام لفظ کی مناسبت خیال سے، لفظ کی مناسبت لفظ سے، اور آواز کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آ گئی ہوگی، اور اگر ویڈیو پسند آ گئی ہے تو کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل پہ ابھی تک نئے ہیں یا سبسکرائب کرنا جسے بھول جاتے ہیں، یا میں بھول جاتا ہوں اسی طرح بھول گئے ہیں، تو اٹھائیں اپنی انگلی اور رکھیں بٹن پہ اور کریں سبسکرائب، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔